امریکی شہریت چھوڑیں گے اس مہینے کتنے امریکی شہریت چھوڑیں گے آپ اور تمہارے ڈالر کتنے آئے اس آپ مہینے؟ امریکی شہریت السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی اینکر پرسن سمیع ابراہیم آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے. ان کی والدہ نے ایف آئی اے کے ان انکوائری نوٹسز کو چیلنج کر رکھا تھا جن میں سمیع ابراہیم پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے فوج اور عدلیہ کے خلاف کچھ ویڈیو کلپس اپلوڈ کیے تھے. آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سمیع ابراہیم کی والدہ کی ریٹ درخواستیں نمٹا دی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ سمیع ابراہیم کی والدہ نے استدعا کی تھی کہ سمیع ابراہیم کو باہر کے ملک میں ہیں اور واپسی پہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے اور انہیں عدالت تک پہنچنے دیا جائے. آج سمیع ابراہیم عدالت تک پہنچ گئے، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا اور آج کے دن سمیع ابراہیم کی والدہ کی درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. مگر ایف آئی اے کو بھی ان کے خلاف انکوائری سے روکا نہیں ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ قانون کے مطابق اور جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایس او پیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے ہیں، ان ایس او پیز کے مطابق یہ تمام معاملہ قانون اور آئین کے مطابق آگے بڑھایا جائے. تو سمیع ابراہیم کی والدہ کی ریٹ درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں. ایف آئی اے نے اپنی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اور جو سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی گئی تھی اور وہ ایف آئی اے کے سرکاری اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی بظاہر شیئر کی گئی تھی، وہ پریس ریلیز فکٹیشس ہے، وہ جعلی تھی. یہ بڑی حیران کن بات ایف آئی اے کی طرف سے کی گئی، تاہم عدالت نے ان کی اس وضاحت کو تسلیم کیا اور حکم دیا ہے کہ اب سمیع ابراہیم کو ہراساں نہ کیا جائے اور جو صحافتی تنظیم ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، اس کو بھی سمیع ابراہیم کے خلاف ہونے والی انکوائری اور الزامات سے متعلق باقاعدہ اعتماد میں لیا جائے. تو آج چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سمیع ابراہیم کی والدہ کی ریٹ درخواست نپٹا دی ہے. یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے ختم ہو گیا ہے اور ایف آئی اے کے ایک افسر نے عدالت سے استدعا کی کہ سمیع ابراہیم سے کہا جائے کہ وہ انکوائری کو جوائن کریں اور انکوائری میں اس کے ساتھ تعاون کریں. ایف آئی اے کے ایک اہلکار نے سمیع ابراہیم کی ایک ویڈیو کا ایک ٹیکسٹ بھی پڑھ کے سنایا جس میں انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ بتائیں کہ آدھی رات کو عدالت کیوں لگائی گئی اسلام آباد میں. یہ حوالہ تھا اس آدھی رات کی ہنگامی سپریم کورٹ کی کھلنے کے ایک اناؤنسمنٹ کا کہ جو 9 اور 10 اپریل 2022 کی رات کو کھولی گئی تھی، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک جو قومی اسمبلی میں پیش ہونی تھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ اسپیکر اسد کیسر نہیں پیش کر رہے تھے اور پھر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری بھی پیش نہیں کر رہے تھے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تھی. تو 9 اور 10 اپریل کی رات کو ہی سپریم کورٹ بھی کھلی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی تھی، جس کی وضاحت بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی دی کہ اس رات کسی قسم کی کوئی عدالت لگی نہیں تھی، مگر آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے عدالتیں 24 گھنٹے کام کرتی ہیں. بہرحال آج سمیع ابراہیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے اور اب ان کو ایف آئی اے کی انکوائری جوائن کرنا پڑے گی. اب سے کچھ دیر میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں سمیع ابراہیم کے وکیل ایڈوکیٹ راجہ عامر سے، سمیع ابراہیم سے اور نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا سے. کہ نہ ہمیں بتائی گئی نہ عدالت میں دکھائی گئی کہ جناب اس سے کوئی میوٹنی ہو رہی ہے، کوئی جو آرمی آفیشلز ہیں ان کے جو جوان ہیں ان کے اندر کوئی اس قسم کی ایک سینس آ رہی ہے کہ وہ میوٹنی کی طرف جائیں. اور نمبر 2 نہ صرف سمیع کو انہوں نے تھریٹن کیا، انہوں نے تمام جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو انٹرپول کی دھمکی دی کہ آپ کے خلاف ریڈ وارنٹس ایشو ہوں گے، آپ پیکا پڑھ کے آئیے. جبکہ ایف آئی اے خود پیکا کی اے بی سی بھی نہیں جانتی، نہ اس کو سیکشن 20 کا پتہ ہے، نہ سیکشن 505 پی پی سی کا پتہ ہے. تو جب یہ باتیں ہوئیں تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے یہ والدہ کا گریوینس نہیں، یہ سمیع ابراہیم کا ذاتی گریوینس ہے. اب چونکہ وہ پاکستان آ چکے ہیں تو ہی کین فائل اے فریش پٹیشن جس میں وہ اس نوٹس کو اور ایف آئی اے کی یہ جو غیر قانونی کارروائی ہے اس کو چیلنج کریں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی کوئی جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا، یا ایف آئی اے اس کو خام خواہ انوالو کر رہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ڈائریکشن دی کہ اگر آپ نے کوئی بھی کارروائی کرنی ہے، کوئی بھی نوٹس ایشو کرنا ہے تو
تو آپ PFUJ کو کنسلٹ کیے بغیر کسی قسم کی کارروائی نہیں کریں گے. اور PFUJ کی جو اوپینین ہوگی وہ بڑی امپورٹنٹ، عدالت نے کہا کہ PFUJ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، وہ کبھی ایسی کسی چیز کی سپورٹ نہیں کرے گی کہ جس میں کوئی ملک کے خلاف بات ہو یا اس کے اپنے جرنلسٹ کو ناجائز طور پہ تنگ کیا جائے. تو اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو والدہ کی طرف سے تھی پٹیشن تو ڈسمس ہو گئی. ہاں البتہ ابھی جو میں نے اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ کیا ہے سامی صاحب سے، تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم اس اللیگل کارروائی جو FIA نے کی ہے اور ایک ایسا نوٹس دیا ہے کہ جو قانون اس کو سپورٹ نہیں کرتا اسے چیلنج کریں گے اور اس کی کواشمنٹ میں ایک اور پٹیشن بھی لگائیں گے. راجہ عامر صاحب یہ وضاحت کر دیں، کیا FIA کو سمیع ابراہیم کے خلاف انکوائری سے روک دیا گیا ہے؟ FIA کو روکا نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے آپ کو جو ہم نے SOPs پہلے بھی دی ہیں جس کی آپ وقتاً فوقتاً خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، ان SOPs کو آپ فوری طور پہ سامنے رکھیں گے. ان کے تحت اور PFUJ کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ کسی قسم کی فردر کارروائی نہیں کریں گے. اور اگر کوئی واقعی ایسی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں ہمیں بتایا جائے. ہم کوئی قانون سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم قانون کی جنگ لڑنے والے ہیں. لیکن ناجائز طور پر اگر FIA کے پاس کوئی مواد نہیں ہے. اور دوسری بات جو عدالت میں آج ہوئی وہ یہ ہوئی کہ FIA کو کراس دی بورڈ تمام جرنلسٹ کے لیے ایک یک طرح کی کارروائی کرنی چاہیے، جس میں ریفرنس دیا گیا پرٹیکولرلی نجم سیٹھی صاحب کی جو ایک دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور ان کی ویلاگز ہیں کہ جناب وہ تو اس سے کہیں زیادہ بات کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ FIA نجم سیٹھی کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں لیتی اور دیگر ایسے سیاسی افراد جو کہ نام لے کے اور جن کے خلاف بہت سے ایون اداروں کی طرف سے آیا ہے کہ خدارہ یہ چیزیں روکے، تو ان کے خلاف FIA کیوں خاموش ہیں؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی پٹیشن میں سمیع صاحب کی جو اب آئے گی، کیونکہ یہ کل رات کو ملک میں واپس آ چکے ہیں، اس پٹیشن میں یہ تمام ہم جو گراؤنڈز ہیں یہ ہم ایجیٹیٹ کریں گے. اچھا انور رضا صاحب، آپ ساتھ ہی آ جائیں، آپ نیشنل پریس کلب کے صدر بھی ہیں. تو سمیع ابراہیم کے حوالے سے جو آج عدالت نے کہا ہے کہ PFUJ کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، تو آپ ان ہدایات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. آپ نے دیکھا تھا کہ چیف جسٹس اطہر مین اللہ صاحب نے ارشد شریف کیس میں یہ ڈائریکشن دی تھی کہ آئندہ آپ نے جس بھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے، کوئی انکوائری انیشیٹ کرنی ہے، تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے. آج بھی سمیع ابراہیم کے کیس میں چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا ہے، ڈائریکشن دی ہے FIA کو کہ آپ نے اب اگر سمیع کے خلاف کوئی انکوائری ہے تو انکوائری کو انیشیٹ کیا ہے تو آپ کو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو کنسلٹ کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری بہت زیادہ پہلے ریزرویشنز تھی کہ FIA جو ہے وہ پہلے ہراس کرتا ہے، FIR درج کرتا ہے، دین وہ جرنلسٹ کے بعد جو اب عدالت میں اگر کوئی کیس آتا ہے تو پھر وہ اس کو پرسو کرتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے خاصا سیٹسفیکشن ہے کہ اب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو FIA کنسلٹ کرے گی. چونکہ FIA کی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس تھا 3 روزہ کراچی میں، تو آج ان کی لیڈرشپ بھی یہاں پر آئے گی اور FIA سے اس حوالے سے اور ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے آج کنسلٹ کیا جائے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ملک میں رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو ہم خود کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھتے. یہ اچھا انیشیٹو ہے جس سے جرنلسٹ کمیونٹی میں ایک تسلی پیدا ہوئی ہے. جی سمیع ابراہیم صاحب، آپ کیا کہتے ہیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایات دی ہیں؟ ظاہر ہے جو SOPs بنے ہوئے ہیں، آج عدالت نے کہا ہے کہ ان SOPs کے تحت کام کیا جائے. تو ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، قانون ہم پر بھی لگتا ہے، اور اگر SOPs کی FIA خلاف ورزی نہ کرے جو عدالت نے طے کی ہے تو وی آر پارٹ آف انویسٹیگیشن. جو بھی ہے ہم اس کو اپنی قانونی چارہ جوئی کریں گے. لیکن آج FIA نے یہ کہا ہے کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی وہ فیک ہے، وہ فکٹیشیس ہے، وہ ہم نے جاری نہیں کی. تو وہ جو ایک انٹیمیڈیشن تھی، اب ان کے ایکشن سے پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں. اگر انٹیمیڈیشن ویسے ہی ہوئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو موقف ہے ان کا کہ وہ فکٹیشیس یا فیک ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ ایک غلط ہے ان کا. یہاں پر عدالت میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. اور باقی مجھے PFUJ کی جو ہماری قیادت ہے اس پر ہمیں بڑا اعتماد ہے بھرپور. باڈی جو ہے جرنلسٹوں کی، اگر اس کو آپ انوالو کر کے تو کیسز اگر کوئی ہے، کوئی انکوائری ہے، اس کو لے کے چلتے ہیں تو یہ اٹس اے سائی آف ریلیف. کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس سے ہم اپنی آزادیاں بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے
اس کا بھی تعین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ فریڈم کمز ود رسپانسبلٹی۔ اچھا، آپ نے رسپانسبلٹی کا ذکر کیا، لیکن آپ کی جو ویڈیو ہے، آپ کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ اس سے فوج کے اندر کسی قسم کی کوئی میوٹنی پیدا نہیں ہوتی تھی، تو یہ آپ کی ویڈیو تھی کس کے بارے میں؟ جنرل باجوہ کا جو آپ نے حوالہ دیا تھا وہ کس تناظر میں دیا تھا؟ دیکھیں، یہاں پر جو ایف آئی اے نے جو ہمیں نوٹس دیا ہے اس میں کسی ایک ویڈیو کا کوئی حوالہ نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ویڈیوز، اور آج عدالت میں جو انہوں نے بات شروع کی جس پر جج صاحب اطہر من اللہ صاحب نے روکا، وہ ایک سوال تھا جسٹس عمر عتاب بندیال کے حوالے سے کہ عدالتیں رات کو کھولی گئی، جو ایک جنرل کویسچن ہے جو پورا پاکستانی میڈیا اٹھا رہا ہے، جو پورا پولیٹیشینز اٹھا رہے ہیں، تو اس پر جج صاحب نے ان کو بولنے نہیں دیا۔ تو مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ کہ کون سی ویڈیو کی بنیاد بنا کے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس لیے میں بالکل قاصر ہوں کچھ بھی کہنے سے، بتانے سے۔ ایک ویڈیو آپ نے جنرل باجوہ کے بارے میں بھی کی تھی، وہ کیا تھی؟ نہیں، وہ تو میری ویڈیوز جو ہیں پرٹیکولرلی کسی پرسن کے بارے میں نہیں آپ ہے۔ نے جنرل باجوہ سے کہا تھا نا کہ جواب دینا ہوگا آپ کو، وہ کس چیز کا جواب مانگ رہے تھے آپ؟ نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے تھے، پورے جو پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر کا جو ایک سائفر آیا، ایک سازش ہوئی کہ کون ہے اس میں، اور کیونکہ جو ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس انفارمیشن ہے، تو مدعا یہ ہے کہ اگر عوام کو آپ کانفیڈنس میں لیں، بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں، تو یہ بہت سارا کنفیوژن ختم ہو جائے گا۔ تو کسی پر پرٹیکولرلی ہم نے کوئی نشانہ بنا کے کوئی کسی پر ویڈیو نہیں کی۔ جنرل باجوہ سے کیا آپ جواب مانگ رہے تھے؟ کس چیز کا جواب؟ جنرل باجوہ سے جو آپ کہتے ہیں آپ جواب دیں گے، وہ جنرل باجوہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو کوئی سوال، تو آپ بھی سوال کرتے ہیں اپنے وی لاگز میں، سوال کا مطلب تو ہوتا ہے کہ جواب۔ آپ نے سوال کیا تو جواب ملا ابھی تک کوئی؟ نہیں، میں نے کوئی پرٹیکولرلی کسی ایک شخص سے کوئی اس طرح کا سوال نہیں کیا۔ جنرلی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دس از واٹ پیپل آف پاکستان آر ڈیمانڈنگ، تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، وزیر اعظم کو بھی دینا چاہیے، جو اپوزیشن میں جو لوگ ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، سب کو دینا چاہیے جس چیز سے سوال ہے۔ ویسے سمی بطور صحافی، کیونکہ اب آپ بطور کلائنٹ یا کسی لیٹیگنٹ کے نہیں، بطور صحافی آپ کیا کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں تو آپ لوگ جنرل باجوہ کے بہت بڑے فین تھے، تو اب اچانک ایک دم سے ان کے خلاف کیسے ہو گئے؟ نہیں، میں جو ہمارے ادارے ہیں، پاکستانی فوج یا اس کے جرنیل، ہم سب ان کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی فوج ہماری لائن آف ڈیفنس ہے، اور اگر کوئی اس بات سے تعبیر کرتا ہے کہ کوئی ہم اپنے فوجیوں کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اپنے جو بھی گفتگو ہوتی ہے یہاں پر، وہ ہمارے اداروں کے تقدس کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے، اور کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں کر سکتا کہ جو ادارے ہماری جان کے لیے، ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کو تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو برا بھلا کریں۔ اچھا، آخر میں ایک تاثر یہ ہے کہ امریکی سازش کا جو الزام لگایا جا رہا ہے عمران خان کی طرف سے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ امریکی شہری بھی جنرل باجوہ پہ تنقید کر کے امریکی سازش کا حصہ بن رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو الزام ہے کہ یہ امریکی سازش ہے، یہ تو امریکہ کے جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے امریکن ٹیلی ویژنز پر، وہ اینالسٹ جو ان کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، وہ برملا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نکالا ہے عمران خان کو۔ یہ کوئی اگر ابھی بھی کوئی یہاں پر یہ بات نہیں مانتا کہ یہ امریکہ نے سازش کیا، تو میں اسے عقل کا اندھا کہہ سکتا ہوں، میں اسے ایک جاہل کہوں گا، اس لیے کہ وہ اپنی یعنی کوئی ایک سائیڈ لے کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں یہ بات ہے، امریکن اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ نے ہی نکالا ہے۔ لیکن آپ امریکی شہری ہوتے ہوئے جب یہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان میں آیا ہوں، اور یہاں پر فیس امریکی شہری ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اس سوال سے کیا تعلق؟ متی اللہ، اب تم ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیا سوال کر رہے آپ بڑھا دیں، ہم کبھی امریکی شہری ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون؟ آپ امریکی شہری ہیں؟ پاکستانی شہری ہوں، اور یہاں پر میں امریکی شہری نہیں ہیں؟ میں پاکستانی شہری ہوں۔ آپ امریکی شہری نہیں ہیں؟ میں آپ کو جو آپ تردید کر دیں نا۔ آپ کیوں؟ میں آپ کی مرضی کا جواب کیوں دوں بھائی؟ نہیں، اگر آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ سوال کرنا، آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ آپ کہیں آپ امریکی شہری ہیں؟ میں پاکستانی شہری ہوں، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی۔ آپ امریکی شہری نہیں ہیں؟ میرا شناختی کارڈ جو ہے، آپ امریکی شہری نہیں ہیں؟ میں اس کا کیا جواب دوں تمہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستانی شہری ہوں، اور پاکستانی شناختی کارڈ ہے، اور پاکستان میں عدالت میں پیش ہوا ہوں، اور ان اداروں کا آپ احتجاجاً امریکی شہریت چھوڑ دیں گے؟ ایسے آپ کیا ہیں؟ آپ نے احتجاجاً سازش کی ہے، امریکن آرگنائزیشنز کو، آپ نے امریکی سازش، اس امریکی آپ احتجاج کریں گے امریکی سازش میں؟ امریکی شہریت چھوڑیں گے؟ اس مہینے کتنے امریکی شہریت چھوڑیں گے آپ؟ اور تمہارے ڈالر کتنے آئے اس آپ امریکی شہریت چھوڑیں گے؟ رسیدیں بھی دے دوں؟ امریکی شہریت چھوڑیں گے؟
امریکی آپ احتجاجاً امریکی شہریت چھوڑیں گے؟ آپ امریکی شہریت چھوڑیں گے؟ پاکستانی ہوں، آپ امریکی شہری چھوڑیں گے شہریت احتجاجاً امریکہ کی سازش؟ پاکستانی ہوں. آپ سازش کے خلاف شہریت چھوڑیں گے؟ آپ اب آپ تکرار کر رہے ہو. نہیں چھوڑیں گے؟ آپ نہیں چھوڑیں گے؟ اب آپ ایکٹیوسٹ ہو. یہ صحافت نہیں، آپ نہیں، آپ بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں امریکہ نے اتنی بڑی سازش کی ہے تو آپ امریکی شہریت چھوڑیں گے؟ آپ احتجاج کر بھائی آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ امریکی شہریت چھوڑنے کو تیار ہیں؟ میں اردو فارسی بول رہا ہوں. امریکہ نے کتنی بڑی سازش کی ہے؟ کیا سازش کی ہے؟ پاکستانی چلیے یہ بتائیں کیا سازش کی ہے؟ اب تم فضول آدمی ہو. شہریت چھوڑیں گے آپ؟ سر پلیز آپ نے سنا ایڈوکیٹ راجہ عامر، نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا اور پھر معروف اینکر پرسن سمیع ابراہیم کو. مختصر اور سادہ سا سوال تھا کہ اگر امریکی سازش ہے، جیسا کہ وہ اپنے ویلاگز میں بار بار کہتے ہیں اور عوام پاکستان کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر یہ سازش اتنی گھناؤنی اور گھٹیا ہے تو پھر سمیع ابراہیم کیا امریکہ کے خلاف احتجاجاً اپنی امریکی شہریت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا وہ شہریت چھوڑ دیں. اس سوال کا مطلب صرف یہ تھا کہ وہ اس کا جواب دے دیں کہ اگر وہ شہریت نہیں چھوڑے تو ان کی شہریت کا ان کے اس موقف سے کیا فرق ہے. وہ سمپل جواب دے سکتے تھے، مگر یہ تھے وہ اینکر پرسن سمیع ابراہیم جو بڑے بڑے ناموں پر تنقید کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، مگر خود میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی ان میں کہ پہلے وہ یہ تسلیم ہی کر لیتے کہ ہاں میں امریکی شہری ہوں. وہ اس سوال کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں تھے کہ وہ امریکی شہری ہیں یا نہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. مگر جب کوئی پبلک فگر ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے بڑے بڑے اداروں اور ناموں کا شخصیات کا نام لیتا ہے تو پھر اس کا اپنا بھی کچھ اتنا پرسنل نہیں رہتا. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.